بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے قبل اس طرح کا معاملہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت کے بیچ مدینے میں برابر حیثیت اور قبائلی تعلق سے بالا تر ہو کر عہد باندھنے کے نقطے بالکل نئے تھے۔ باوجود حج کے اختتام تک یہ معاملات پوری طرح حل نہ ہو سکے، مگر یہ طے ہو گیا کہ اگر آپ علیہ السلام مدینے جانے کا قصد کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ایک ثالث کی حیثیت سے نہیں جائیں گے۔ ثالث کی حیثیت تو ایک غیر کی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام اب ایک بار پھر لا تعلق غیر ہو کر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ اگر مدینے کے لوگ ان کی ثالثی کی قدر کرتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہونا طے تھا کہ اس کے فیصلے بحیثیت خدا کے پیغمبر کی طرح قبول کیے جائیں۔ چنانچہ یہ مذاکرات تمہیدی سمجھ لے اور اولین رضامندی پر اختتام پذیر ہو گئے۔ دونوں فریقین نے بہرحال حامی بھر لی کہ وہ ان معاملات کو اگلے برس حج کے موقع پر مزید آگے بڑھائیں گے۔ اس دن مدینے سے آنے والے وفد میں شامل 12 کے 12 سربراہان نے اس بابت ہاتھ ملا کر اطاعت کا عہد کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی ثالثی اور اسلام قبول کر لیا، اور کہنے لگے کہ ہم پیغمبر خدا کی فرمانبرداری اور اطاعت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم عہد کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، زنا سے اجتناب برتیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور آپ علیہ السلام کے حکم سے نہیں پھریں گے۔ ان میں سے ایک نے زور دے کر اعادہ کیا کہ اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً جنت کے حقدار ہو گئے، اور اگر ہم اس عہد سے منہ توڑیں تو بے شک خدا ہمیں سزا دے یا معاف کر دے، یا اس کی مرضی ہے۔ مدینے کے وفد کا مندرجہ والا عہد ایک نئی طرز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب تک پیش آنے والے سارے معاملے کے محور میں تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اس وقت نے یہاں نہ صرف خدا بلکہ آپ علیہ السلام کی بھی فرمانبرداری اور اطاعت کا اعلان کیا ہے۔ یہ 11 برس قبل حرا کی پہاڑی پر نازل ہونے والی وحی کے بعد پہلا موقع تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام صرف اور صرف ایک پیغمبر نہیں رہے تھے، بلکہ اب وہ ایک رہنما بھی تھے، اور انہوں نے مکہ کے اشرافیہ کے خدشات کے عین مطابق ایک سیاسی کردار سنبھال لیا تھا۔ 50 کے پیٹے میں پہنچ کر آپ علیہ السلام اب الہامی تحریک کو سیاسی بنیادوں میں استوار کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ مدینے کا وفد جب واپس لوٹا تو نبی کریم علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو بھی ان کے ہمراہ کر دیا۔ ان کا نام حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چن کر حضرت مصعب کو مدینہ روانہ کیا تھا، اور ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ مدینے کے لوگوں کو قرآنی آیات کی تبلیغ اور تشریحات بیان کریں۔ حضرت مصعب نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے پوری کی۔ قرآنی آیات میں اتحاد اور یگانت کا جو رنگ تھا، انہوں نے مدینے کے بٹے ہوئے قبائلوں پر خوب اثر کیا، اور جلد ہی اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کی کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔